اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں سورہ فلق ہم لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی ٹرم سمجھ میں نہیں آتا ہے، یعنی آپ کو قرآن کے بیسک رولز، تجوید کے بیسک رولز پڑھنے ہوں گے، اور اس کے لیے پلے لسٹ میں جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مکیہ، آیات اس میں 5 ہے اور رکوع 1 ہے۔ قاف پر پیش قو، لام میں ملائیں گے قل، الف پہ زبر آ، عین کے ساتھ واو ہے او، دال پر پیش ذو، اعوذ، با پر زیر بی، را کو با میں رب، را یہاں پر ہیوی پڑھا جائے گا، بے رب، با کو لام میں بل، بے رب بل فلق، یہاں پر قاف پر قلقلہ ہوگا۔ اسے تھوڑا سمجھ لیں، ضروری ہے۔ یہاں پر حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قلقلہ مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو ٹکر کھا کر الگ کر دینا۔ تو حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، تا، با، جیم، دال، اور اس پر ساکن ہونا چاہیے۔ حروف قلقلہ تو ہونا چاہیے، پلس یہ ساکن ہونا چاہیے، یعنی اس پہ جزم ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں پر قاف حروف قلقلہ تو ہے پر ساکن نہیں ہے، تو فلقن، فلقن، تو یہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں، فا پہ زبر فا، لام پہ زبر لا، اور یہاں قاف پہ 2 زیر ہے، پر آگے آیت ہے، تو آیت کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ 2 زیر ختم ہو گیا اور اس پر ساکن آ گیا، جزم آ گیا۔ تو کیا ہو گیا؟ جزم تو آ گیا، فلق۔ اب یہاں پر قلقلہ ہوگا، فلق، یعنی اگر نہیں رک رہے ہیں فلقن تو قلقلہ نہیں ہوگا، اور اگر رک رہے ہیں تو قلقلہ ہوگا، فلق، یعنی آواز کو ٹکر کھا کر الگ کرنے کو قلقلہ کہتے ہیں، اور وہ 5 حروف پر ہوتا ہے، قاف، تا، با، جیم، دال، اگر اس پر ساکن ہو تو، اگر اس پر جزم ہو تو۔ اب ہم لوگ آتے ہیں سورہ فلق پر۔ تو یہاں پر ف پہ زبر فا، لام پہ زبر لا، فلا، اور رک رہے ہیں آیت کی وجہ سے، تو یہ قاف کا جو زیر ہے وہ جزم بن جا رہا ہے، تو فلق، اور رکنے کی صورت میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، فلق، اور نہیں رکیں گے تو فلاقی، پھر قلقلہ نہیں ہوگا، فلاقی من، آگے پڑھ دیں گے۔ آگے میم کو نون ملائیں گے، نون کی آواز صاف صاف نہیں پڑھی جائے گی، اخفا ہوگا، پچھلے ویڈیوز میں بھی بتایا گیا ہے اور باقی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا گیا ہے۔ میں، نون کی آواز کو صاف نہیں پڑھیں گے، اخفا کریں گے۔ میں شری، را کو لائٹ پڑھیں گے۔ ما خلق، رکنے کی صورت میں یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ وَمِن، اس نون کی آواز کو بھی صاف صاف نہیں پڑھیں گے۔ اخفا کا رول ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے، شو کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ چھپا کر پڑھیں گے۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے اور شین حروف اخفا ہے، اس لیے نون کی آواز کو صاف صاف نہیں پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ غاسق، یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا، حمزہ ہے، تو یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ حروف اخفا نہیں ہے، اس لیے اس تنوین کی آواز کو صاف صاف پڑھیں گے۔ غاسقن، اذا وقب، با پر رکنے کی صورت میں قلقلہ ہوگا، کیونکہ رک رہے ہیں تو با پہ زبر نہیں بلکہ جزم ہے، اور با حروف قلقلہ ہے۔ آگے وَمِن، نون ساکن کے بعد شین ہے، شین حروف اخفا ہے۔ وَمِن شَرٍ، را کو نون میں رن، نون کو فا میں نف، اور یہاں پر نون پہ تشدید ہے، غنہ ہوگا، رن نفاثاتی، تا کا مخرج سامنے والے دو دانت کا کارنر اور زبان کا کارنر، ثاتی، فی کو لام میں فل، عین پر پیش عو، قاف کو دال میں قد، او قد، اور رکنے کی صورت میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، او قد، اور نہیں رکیں گے تو قلقلہ نہیں ہوگا۔ آگے وَمِن، نون ساکن کے بعد شین، شین حروف اخفا، شَرِّ حاسد اذا حسد، رکنے کی صورت میں قلقلہ ہوگا۔ تو یہ سورہ بیسٹ ہے حروف قلقلہ کا اور اخفا کا پریکٹس کرنے کے لیے۔ ایک بار پڑھتے ہیں ہم لوگ سرسری طور پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم.